السلام علیکم۔ ابھی میں ٹی وی میں الیکشن ختم ہونے کے بعد خالد مقبول صدیقی، فاروق ستار وغیرہ کی پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا، اور وہ جو کہہ رہے تھے میں نے سوچا کہ میں بھی کچھ اس کے اوپر جواب دوں، بات بتاؤں کہ انہوں نے کہا کہ ٹرن اوور بہت کم ہے۔ سب سے پہلی بات بتاؤں کہ ٹرن اوور کم ہے، بالکل کم ہے، لیکن یہ ان کی جو حرکتیں تھیں، ظاہر ہے انہوں نے پوری طرح کوشش کی کہ کش بکش ایک گو مگو کیفیت رکھی، اور گو مگو کیفیت تھی، ٹرن اوور لازمی اس کا کم ہونا تھا، اور پھر ایک خوف کی فضا بھی پیدا کی گئی۔ اور ظاہر ہے کہ بلدیاتی انتخابات میں تو ٹرن اوور ویسے بھی کم ہوتا ہے۔ نیشنل اسمبلی کی جو نشستیں ہوتی ہیں، قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی کی، تو ایک پوری ایک لہر ہوتی ہے جس کی وجہ سے ٹرن اوور زیادہ ہوتا ہے، نیچرلی بات ہے۔ البتہ یہ بات میں خود اپنی ویڈیوز میں کہہ چکا ہوں کہ یہ لکھ کے رکھ لیں کہ متحدہ قومی موومنٹ نے الیکشن لڑنا نہیں ہے اور انہوں نے بائیکاٹ کرنا ہے، اور ٹھیک انہوں نے رات کو ایک دن اسی دن بائیکاٹ کیا۔ یہ طے شدہ تھا کہ انہوں نے بائیکاٹ کرنا ہے۔ وجہ یہ کہ ان کو شکست ہونی تھی، اور ان کی شکست ہی نہیں، ایک ضمانت ضبط ہونی تھی، یعنی یہ پھر ختم تھے۔ مطلب اگر یہ ضمانت ضبط ہو جاتی تو پھر ایم کیو ایم کو کوئی نام لیوا نہیں ہوتا۔ ابھی تھوڑا بہت انہوں نے اپنی عزت بچانے کے لیے الیکشن میں حصہ نہیں لیا، ان کو پتا تھا، اور اگر بلدیاتی انتخابات میں ہار گئے تو پھر ان کو پتا ہے کہ پھر قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی میں تو بالکل کھڑے ہونے کے قابل نہیں رہیں گے۔ ورکرز نہیں مل رہے تھے ان کے پاس، ان کو کینڈیڈیٹس نہیں مل رہے تھے، سب جانتے ہیں کہ کیا حال تھا۔ تو بس سچی بات کہنی چاہیے، اچھی بات کہنی چاہیے کہ بات یہ تھی کہ یہ خود الیکشن کے قابل ہی نہیں تھے، اسی لیے انہوں نے پورا ڈھنڈورا پیٹا، ایک پورا جو ڈرامہ رچایا متحدہ قومی موومنٹ نے۔ وہ دراصل ان کا ٹارگٹ یہ تھا کہ الیکشن کا بائیکاٹ کرے۔ بائیکاٹ بھی رات کے وقت کیا، اندھیرے میں کام کیا، یعنی کہ بائیکاٹ کیا اندھیرے میں۔ تو یہ سب ایک تاکہ یہ کہ کچھ ووٹ ابھی ان کے نکل بھی آئیں گے کہ بہت سے لوگوں کو نہیں پتا، انہوں نے ڈال دیا ہوگا، یہ ایک اور ابھی گنگائیں گے۔ تو مقصد یہ بات یہ ہے کہ اس گومگو کیفیت کی وجہ سے ٹرن آؤٹ کم ہوا ہے، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ پرامن، پہلی بار شہر کراچی میں اتنے پرامن انتخابات نہیں ہوئے، کیونکہ ایم کیو ایم نہیں تھی، ظاہر ہے اس لیے پرامن انتخابات ہوئے، اور انتخابات ہو جانا بہتر تھا۔ دوسری بات ہے کہ یہ تو وقت بتائے گا کہ ان کے فوائد کیا ہوں گے۔ اچھا، ساتھ انہوں نے کہا کہ خیرات میں ملے گی، جن کو بھی حکومت ملے گی۔ وہی بات یہ ہے کہ آپ لڑتے تو بات کرتے نا، یہ تو وقت بتا دے گا کہ ان کو خیرات ملے گی، کس کو نہیں ملے گی۔ لیکن اس وقت کیفیت ان کی کھسیانی بلی کھمبا نوچے والی بات ہے، اس لیے کہ ان کو ساتھ جو اس وقت زرداری نے گیم کیا ہے وہ خود ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا، اور اس وقت مطلب یہ سمجھ لیں کہ ہوا چلی اور سارا کچرا ایک جگہ جمع ہو گیا، سارے ایک جگہ جمع ہو گئے، ایکسپوز ہو گئے۔ ان میں جو تھوڑی بہت ان کی ووٹ کے ملنے کے امکانات تھے وہ بھی جا کے ان کے پلڑے میں بیٹھ گئے، اور وہ لوگ جو کہ کہتے تھے کہ یہ جو ہے نا خالد مقبول صدیقی ایجنٹ ہے، انڈیا کا ایجنٹ ہے، وہ اسی کے ساتھ جھولی میں جا کے بیٹھ گئے۔ تو یہ اچھا ہی ہوا کہ سب ایکسپوز ہو گئے، سب ایک جگہ ہو گئے، اور لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ چہرے کون کون سے لوگوں نے پہچان لیا، سب ایک ہی ہیں، سکے کے جو ہے نا کھوٹے سکے کے، مطلب ایک ہی مطلب طرح کا پوز ہے ان کا۔ تو اس وقت جو صورتحال ہے کہ الیکشن ہو جانا بہت اچھی بات ہے، ایک عرصے سے الیکشن نہیں ہوئے، اور الیکشن ہونے کے بعد جب اقتدار جن کو بھی ملے گا، جو بھی میئر بنے گا، جو بھی قیادتیں ہوں گی، وہ چھیننا بھی جانتی ہیں پیپلز پارٹی سے بہت سی چیزیں لینا بھی جانتی ہیں، اور اس قوت کو حاصل کرنے کے بہت اچھے نتائج ہوں گے۔ اور ظاہر ہے کہ اس سے پہلے انہوں نے یہ بات بھی کہی بڑی حیرت انگیز کہ جو نعمت اللہ صاحب نے کیا کام کیا، یہ تو بڑی ہنسی آتی ہے اس بات پہ کہ کیا کیا۔ ہنسی تو مجھے اس بات پہ بھی آتی ہے کہ وہ جناب خالد مقبول صدیقی نے یہ بھی کہا تھا کہ دیکھتے ہم نہیں لڑیں گے تو الیکشن کون لڑتا ہے، ہم دیکھتے کیسے الیکشن ہوتے ہیں۔ تو مجھے تو ہنسی وقت بہت آئی تھی کہ ان کی حیثیت کیا ہے اس وقت، یہ کیا بولوں، پدی نہ پدی کا شعرہ بولنا چاہیے، ان کی کراچی میں حیثیت ہی کیا رہی، اور وقت اور مزید بتا دے گا۔ تو اس وقت ان کے یہ جملہ کہنا ہنستا ہی انسان سکتا ہے کہ سب الیکشن بھی ہو گئے، سب کچھ ہو گیا، آپ کوئی نئی کہانی لے کر آ رہے ہیں۔
تو میں کہنا ہی چاہ رہا ہوں کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ نعمت اللہ صاحب نے انہوں نے کیا کیا تو سب جانتے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ ارے بھائی تمہارا خود گورنر ٹھیک ہے نا ڈاکٹر عشرت العباد کیا کہتا تھا؟ انہوں نے کہا کہ سارا کام ہی نعمت اللہ صاحب کے دور میں ہوا ہے، انہوں نے سارا کام کیا تھا۔ وہ تو گورنر تھا نا، وہ تو آپ کا بالکل سینٹرل کمیٹی کا ممبر تھا، لیڈر تھا، اس نے تک یہ کئی بار کہا کہ یار کمال مصطفیٰ نے کچھ نہیں کیا، یہ تو بعد میں تختیاں اس نے لگائی ہیں، بعد میں اسی کام کو کا پھل کھانے کی کوشش کی ہے۔ لیکن نعمت اللہ صاحب کی تعریف تو مخالفین بھی کرتے رہے، ان کے خود لوگ کرتے رہے، تو یہ ہنسی آتی اس بات کی کہ کہا جائے کہ انہوں نے کس نے کیا یہ کام یا کیا کچھ نہیں کیا۔ بہرحال اچھا ہوتا کہ یہ الیکشن میں آ جاتے اور حقیقت پتہ چلتی، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا، لیکن الیکشن میں نہیں آئے، بہت ہی یہ خود جانتے ہیں کیوں نہیں آئے۔ لیکن یہ ہے کہ بہرحال ایم کیو ایم کو میں تو سمجھتا ہوں کہ اپنی موت مر گئی ہے۔ اب یہ ہے کہ اس نے اپنی تھوڑی بہت ساکھ بچانے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ وقت سب ثابت ہو چکا ہے۔ پبلک نے جو رخ اختیار کیا تھا ان کے خلاف، اور ان کے اپنے خود چھوڑ گئے، ان کے راستہ چھوڑ گئے، اور ہم خود فیلڈ میں ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ لوگ ان کو کیا کہتے ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں نہ کریں، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے مزید یہ اپنے آپ کو برا بنائیں گے۔ بہرحال اس وقت اللہ کا شکر ہے الیکشن ہو گئے ہیں، اور جو بھی آئے اللہ کرے کراچی کے لیے بہتری ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن میں کے بعد اب کراچی میں بہتری آئے گی، خوشحالی آئے گی، یہاں کے کاروبار بہتر ہوگا، لوگوں کو روزگار ملے گا، بہت کچھ ہوگا، بہت سی چیزیں بہتر ہوں گی، یہ امید کی جا سکتی ہے۔ اور مکس باڈی بنے گی، مکس لوگ آئیں گے تو ظاہر ہے کہ کسی ایک کی مونوپولی بھی نہیں ہوگی، اور اقتدار کے اور اختلاف صاحب اقتدار یعنی اقتدار اور اختلاف دونوں طرف ایک مضبوط رائے ہوگی، تو اس سے کراچی کے لیے بہتری انشاءاللہ تعالی ہوگی۔